ضمانت جان اس قلم مرحا راجپوت قسط نمبر 63۔ ڈاکٹر میری بہن کو چیک کرو ورنہ میں اگلے 2 سیکنڈ کے اندر اندر تمہارا ہسپتال بند کر دوں گا۔ وحاج کرب سے بولے ہذیانی سا چلائے۔ وہ سمجھ چکا تھا ڈاکٹر نے ایسا کیوں کہا۔ انوشا نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ پولیس کیس تھا اور ڈاکٹر اپنی ریپوٹیشن نہیں خراب کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اگر وہ کوئی ایسا کیس لے لیتے تو انہیں ایکشن کا سامنا کرنا پڑتا۔ مسٹر وحاج، یہ پولیس کیس، وہ کہنا چاہتے تھے لیکن وحاج کچھ سننے کی حالت میں نہیں تھا۔ اگر کسی نے اس معاملے میں پولیس کو انوالو کیا یا قبیلے میں یہ خبر پھیلی تو وہ اپنی جان سے جائے گا۔ وہ ایک ایک کو شعلہ ٹپکاتی نگاہوں سے دیکھے وارن کرنے لگا کہ ڈاکٹر کے پاس کھڑی سب نرس نے جھرجھری سی لی۔ زرگام چپ سا ہو گیا تھا۔ وہ بس انوشا کو دیکھے چلے جا رہا تھا جو لتھی کی مانند سفید پڑ چکی تھی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ علاج شروع کرواؤ گے یا میں ہسپتال کو آگ لگا دوں؟ وہ اپنے آپے سے باہر ہوا تو ڈاکٹر نے فوراً سے نرس کو اشارہ کیا، پیشنٹ کو ICU میں لے جاؤ اور الیکٹرک شاک دو جب تک یہ سانس نہیں لیتی۔ ڈاکٹر کے حکم پر نرس انوشا کو لے جانے لگی کہ اس کے پیچھے پیچھے زرگام بھی گیا۔ حالانکہ وحاج ڈاکٹر پر نظر رکھے ہوئے تھا کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے۔ ڈاکٹر شاید کوئی آپریشن کر کے آیا تھا، اس کے ہاتھوں پر خون لگا تھا جسے دھونے کے بعد وہ ICU میں داخل ہو گیا۔ اب زرگام اور وحاج آمنے سامنے کھڑے تھے۔ زرگام کی آنکھیں خشک تھیں۔ اس نے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ظاہر ہو گئے تھے کیونکہ اس کی پلکیں نم تھیں۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ مسلسل رویا ہے۔ اور یہی کچھ حالت وحاج کی بھی تھی۔ اس کا دل خون کے آنسو رونا چاہتا تھا لیکن ضبط کمال کا تھا۔ ایک آنسو بھی نہیں ٹپکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ اندر ڈاکٹر اسے چیک کر رہے تھے۔ نرس کے ذریعے انہیں معلوم ہوا تھا کہ انوشا کا اسٹمک واش ہو رہا ہے۔ جو زہر اس نے کھایا تھا وہ اتنا زہریلا تو نہیں تھا لیکن اسے کھائے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا اور اسی زہر نے اس کا اسٹمک ڈیمیج کر دیا تھا۔ زرگام رخ موڑے اب ICU کے اندر جھانک رہا تھا یا پیچھے کھڑے وہاں سے آنسو چھپا رہا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ ملال تو ان دونوں کو ہی تھا، آخر وہ دونوں ہی تو اس کے اپنے تھے جو بیگانہ ہو گئے تھے۔ وہ مسلسل انوشا پر نگاہیں جمائے کھڑا تھا۔ جب اسے اپنے کندھے پر کسی کا بھاری ہاتھ محسوس ہوا، زرگام آنسو کو ہلکا پھندہ بناتا مڑا تو وحاج نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ زرگام کو اس وقت واقعی کسی کندھے کی ضرورت تھی اور وہ اسے میسر ہو گیا۔ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا آنسو بس بہتا ہی چلا گیا۔ وحاج اس کی حالت سمجھ سکتا تھا اور وہ وحاج کی حالت سمجھ رہا تھا کیونکہ ان دونوں کا دکھ ایک جیسا تھا۔ لالا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ 10 منٹ کی خاموشی کو زرگام کی آواز نے توڑا کہ وحاج نے اس کی پشت تھپکی۔ وہ بہت جذباتی ہے زرگام، ہمیں یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ رنج تھا تو ان دونوں کو ہی تھا۔ ان کے خواب و خیالوں میں بھی نہیں تھا کہ انوشا ایسی کوئی حرکت کرے گی۔ لالا، وہ اب ہم سے کبھی بات نہیں کرے گی۔ زرگام کو لگ رہا تھا جیسے اس نے انوشا کو کھو دیا ہے۔ یہ پہلی بار تھا جب زرگام وحاج کے سامنے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کی بہن کا ذکر کر رہا تھا۔ زرگام، ہمیں اسے بتا دینا چاہیے تھا۔ وحاج اسے ریلیکس کر چکا تھا۔ لالا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں اسے پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ زرگام اس سے دور ہوا اور اپنا چہرہ ہتھیلیوں میں گرا لیا۔ زرگام، حوصلہ رکھو۔ وحاج کا ظرف کافی تھا۔ ایک طرف اس کی بہن تھی تو دوسری طرف اس کا وہ خاص ملازم جسے وہ خود سے زیادہ عزیز تھا۔ لالا، مجھ سے بے رخی برداشت نہیں ہوگی۔ اسے سوچ سوچ کر ہی ڈر لگ رہا تھا، وہ پتہ نہیں سمجھے گی بھی یا نہیں۔ میں اس سے بات کروں گا زرگام۔ وحاج نے اسے تسلی دی کہ اتنی ہی دیر میں ڈاکٹر باہر آئے۔ شی از آل رائٹ، انہیں ہوش آ گئی ہے، گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر گھنٹے بعد باہر آئے تھے اور وہ اچھی نیوز لائے تھے۔ ان دونوں نے ایک ساتھ شکر کا سانس لیا۔
اگر آپ چاہیں تو مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے چلے گئے تو سرگام اپنی جگہ شل کھڑا رہا۔ اس کے قدم بھاری سے ہو گئے تھے، کس منہ سے وہ اندر جائے۔ جاؤ سرگام، وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ لالا پہلے آپ چلے جائیں۔ سرگام نے نگاہیں چرا لی۔ چلو میرے ساتھ، اسے سچ بتانا ہے۔ وہاج نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے آئی سی یو میں داخل ہو گیا، جہاں بیڈ پر لیٹی انوشا نے آنکھیں میچی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں وہ ان سے بات کرے گی بھی یا نہیں۔ ناشتے کی ٹیبل پر وہ اکیلے آپ بیٹھے تھے، ابھی تک کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ کال میں کسی سے بات کر رہے تھے، لہجہ کافی خوشگوار تھا۔ پیپرز ہو گئے بیٹا؟ دوسری جانب نہ جانے کون تھا جس سے وہ اتنا چہک چہک کر باتیں کر رہے تھے۔ جی بابا صحیح کب کے ہو گئے؟ وہ جو کوئی بھی تھی، اس کی آواز بہت معصوم تھی۔ اب کیا مصروفیات ہیں؟ وہ مدعے کی بات پر آنا چاہتے تھے۔ فی الحال تو فری ہوں، لیکن کوئی اچھی جاب دیکھ رہی ہوں۔ اسپیکر سے اس کی آواز ابھر رہی تھی، ایسی میٹھی آواز کی کوئی سن لیتا تو خوف سا جاتا۔ ارے بیٹا، آپ کو جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب پڑھائی ختم ہو گئی ہے تو واپس آ جاؤ۔ موبائل کے پاس جو بھی تھا انہیں وہ بہت عزیز تھی۔ لیکن سوال یہ تھا کہ یہ میٹھی آواز والی لڑکی کون تھی؟ کسی نے بلایا ہی نہیں، کیسے آ جاؤں؟ اس کے کسی کا مطلب یلدرم کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ کسی کی پکار کا انتظار مت کرو بیٹا، میں بلا رہا ہوں، بس آپ آ جاؤ۔ انہوں نے گلاس میں جوس ڈالا اور اپنے لبوں سے لگا لیا، کیونکہ ناشتہ تو ابھی تک نہیں لگا تھا۔ 7 بج گئے تھے، مگر حویلی کا ایک فرد بھی ڈائننگ پر موجود نہیں تھا سوائے یلدرم کے۔ میں ٹکٹ کروا دیتا ہوں، بتاؤ بچے کب کی کرواؤں؟ وہ چاہتے تھے وہ اب حویلی واپس آ جائے۔ بابا صحیح، میں نے تو ابھی پیکنگ بھی نہیں کی۔ وہ ایک دم پزل ہوئی۔ بیٹا آرام سے پیکنگ کر لو، جب آپ کہو گے میں ٹکٹ کروا دوں گا۔ اور بتاؤ آپا کیسی ہیں؟ یہ پہلی عورت تھی جس سے وہ ہنس کر بات کر رہے تھے، اور اگر وہ ہنس کر بات کر رہے تھے تو یقیناً یہ لڑکی ان کے لیے بہت خاص تھی۔ بالکل فٹ، بلکہ دن بدن حسین و جمیل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، آپا کو میرا سلام کہنا، یلدرم بے سابقہ ہے ان سے۔ ٹھیک ہے بابا صحیح، آپ بتائیں وہاں سب کیسے ہیں؟ اس نے یوں ہی خیریت نہیں پوچھی تھی۔ کچھ تو ٹھیک ہیں، لیکن کچھ بگڑ چکے ہیں جنہیں آپ نے آ کر سدھارنا ہے۔ انہوں نے حوالہ اس شخص کا دیا تو وہ معصوم لڑکی کنفیوز ہو گئی۔ اچھا بابا صحیح، میں بعد میں بات کرتی ہوں، مجھے کچھ کام ہے۔ جب کچھ سمجھ نہ آئی تو اس نے بہانہ بنا کے کال کاٹ دی۔ یلدرم نے مسکراتے ہوئے موبائل رکھا۔ کتنی دیر میں نوال بیگم بھی فریش ہو کر ڈائننگ پر آ بیٹھی۔ آج آپ جلدی اٹھ گئے؟ انہیں حیرت ہوئی کہ کوئی نہیں آیا تھا۔ میں وقت پر اٹھا ہوں، باقی سب ابھی تک سو رہے ہیں۔ یلدرم نے اخبار اٹھا لی۔ وہ اب اخبار کا مطالعہ کرنے لگے تھے۔ وہ کل فنکشن کی تھکان کی وجہ سے سب ابھی تک سو رہے ہیں۔ نوال انہیں دیکھ کر مسکرائی۔ آپ بتائیں میں ناشتہ لگواؤں؟ وہ کچن میں جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی کہ یلدرم کے انکار پر دوبارہ سے بیٹھ گئی۔ نہیں، سب کو آ لینے دو۔ اس لڑکی کا نشہ اترا۔ نظریں اخبار پر جمائیں۔ انہوں نے علیہ کا ذکر کیا تو نوال نے شانے اچکائے۔ پتہ نہیں سرکار صحیح، وہ ابھی تک باہر نہیں آئی۔ رات کو وہ علیہ کے کمرے میں جانا چاہتی تھی، لیکن یہ سوچ کر رک گئی کہ وہاج اسے سنبھال لے گا۔ اور وہاج؟ انہوں نے اخبار سے نگاہ اٹھائی۔ وہ بھی روم میں ہی ہوگا۔ کچھ دن ہو گئے تھے وہ کمرے سے دیر سے ہی نکلتا تھا۔ وہاج کو چاہیے تھا وہ اس لڑکی کو 2 تھپڑ لگاتا، جسے نہ تو اپنی عزت کی کوئی پرواہ ہے اور نہ ہی ہماری۔ انہیں ایک بار پھر علیہ پر غصہ آیا تھا۔ وہ ایسا نہیں کرے گا، وہ میرا بیٹا ہے، اس کی تربیت میں نے کی ہے۔ نوال فخر سے بولی کہ اس بار یلدرم نے اخبار سے نگاہیں ہٹا کر سخت نگاہوں سے انہیں گھورا، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچا چبا جائیں گے۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو نوال؟ ان کی آواز نسبتاً اونچی تھی۔ ہوئی کہ نوال کام کر رہے گی۔ تم میری ماں کی تربیت پر انگلی اٹھا رہی ہو؟ انہیں یہ کہاں برداشت تھا کہ نوال آگے سے کوئی جواب دے، یا بلکہ انہیں تو اپنی بیوی گونگی چاہیے تھی، جو بس ہاں یا نہ میں سر ہلائے۔
نہیں سرکار صحیح میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ نوال کی سانسیں تک سوکھ گئیں۔ پھر کیا مطلب تھا تمہارا؟ وہ پوری طرح ان کی طرف مڑ چکے تھے۔ نوال کے ہاتھ پیر پھرپھرانے لگے۔ اپنے بیٹے کی طرح تم بھی ہواؤں میں اڑنے لگی ہو۔ اسے میں نے ڈیل دے رکھی ہے صرف اس لیے کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ آخرکار اسے میرے فیصلے پر ہی سر جھکانا ہوتا ہے۔ انہیں خوش فہمی تھی کہ وہ آج ان کی سنے گا، بلکہ وہ اب سنے گا نہیں سنائے گا۔ لیکن تم میری برابری مت کرو۔ تم سب کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے اور میں جیسا چاہوں گا سب ویسا ہی ہوگا۔ یلدرم نے اپنا ہاتھ ان کے سامنے کیا اور ایک دم سے بند کرتے مٹھی بنا لی، جیسے ان سب کو اس مٹھی میں قید کر لینا چاہتے ہوں۔ نوال کا دل بری طرح دکھا تھا۔ میاں بیوی کا رشتہ تو برابری کا ہوتا ہے، پھر یلدرم انہیں دبائے ہی کیوں رکھتے تھے؟ انہیں اہمیت کیوں نہیں دیتے تھے؟ ناشتہ نہیں لگا ابھی تک؟ حسینہ اور مہتاب ایک ساتھ وہاں ہیں۔ نوال نے فوراً سے اپنے تاثرات نارمل کی۔ یلدرم بھی سیدھے ہو بیٹھے۔ باقی سب کا انتظار ہو رہا تھا۔ یلدرم کی اشارہ کرنے پر ملازمہ ناشتہ لگانے لگی کہ کچھ ہی وقت میں زمان بھی آ گیا۔ وہ آج کا انتظار کیے بغیر وہ سب ناشتہ کرنے لگے۔ اس دوران حسینہ نے ٹیبل کے نیچے سے مہتاب چودھری کو ٹانگ ماری، جس پر انہوں نے الجھ کر حسینہ کو دیکھا، جن کی گھورتی آنکھیں انہیں سب کچھ سمجھا گئی تھیں۔ بھائی صاحب، ہمارا جو کاٹیج ہے، کتنے وقت سے ہم نے وہاں چکر نہیں لگایا۔ حسینہ انہیں سمجھا کر لائی تھی کہ انہیں کاٹیج کا ذکر کرنا ہے۔ چکر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے سب معلومات مل جاتی ہیں۔ وہ مصروف سے انداز میں روٹی کے لقمے توڑتے بولے۔ کاٹیج کی رکھوالی کے لیے انہوں نے جو گیٹ مین رکھا تھا وہ انہیں سب انفارمیشن دیتا تھا، لیکن تب تک جب تک اسے وحاش نے نہیں خریدا تھا۔ وہ کاٹیج خالی ہے؟ یہ بھی حسینہ کا سکھایا ہوا سوال تھا۔ ہاں، ابھی تک تو خالی ہے۔ یلدرم صرف اتنا ہی جانتے تھے کہ وہ کاٹیج خالی ہے۔ میں سوچ رہا تھا شادی کے بعد زمان اور انوشے کو کچھ وقت کے لیے وہاں شفٹ کر دیں گے۔ کھانا کھاتے زمان نے ساری گفتگو کے دوران پہلی بار سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ اس نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا کہ وہ کاٹیج میں رہے گا۔ ہاں، کر دیں گے، یلدرم نے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ ہمیں ایک بار وہ کاٹیج جا کر دیکھ لینا چاہیے۔ حسینہ کے پیر مارنے پر وہ دوبارہ سے بولے۔ تم اور زمان جا کر دیکھا نا؟ آخری گھونٹ بھرتے انہوں نے گلاس ٹیبل پر رکھ دیا۔ بھائی صاحب، ہم سب چلیں گے۔ ان کا اشارہ ٹیبل پر بیٹھے تمام لوگوں کی طرف تھا۔ لیکن مجھے تو ابھی ڈیرے پر جانا ہے، میں نہیں جا سکوں گا۔ نیپکن سے اپنا منہ صاف کرتے یلدرم نے معذرت کرنی چاہی۔ کوئی مسئلہ نہیں، جیسے ہی آپ آئیں گے ہم تب چلے جائیں گے۔ حسینہ جھٹ سے بولی کہ کہیں وہ واقعی منع نہ کر دیں۔ ٹھیک ہے، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ وہ کرسی چھوڑ اٹھے اور لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے ہال سے گزرتے انٹرس سے باہر نکل گئے۔ نوال بھی اٹھ گئی تو مہتاب حسینہ کے قریب ہوئے۔ مجھے تو بتا دو، کاٹیج کیوں جانا ہے؟ ان کی بیوی انہیں کچھ بتاتی کیوں نہیں تھی؟ آپ کو بھی وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا۔ کپ میں چائے ڈالتی وہ پوچھ سے ٹیک لگا گئی اور زمان سے باتیں کرنے لگی کہ مہتاب فقط سر ہلاتے ہی رہے گی۔ پتہ نہیں اب کیا چل رہا ہے اس کے دماغ میں۔ پوری رات مووی دیکھنے کے بعد وہ دونوں ہال میں ہی سو گئے تھے۔ صوفے کے پوچھ سے ٹیک لگے زریام کی ٹانگیں ٹیبل پر تھیں اور جانا اس کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ زریام کی مندی مندی آنکھیں کھل رہی تھیں، لیکن جانا ابھی تک گہری نیند میں تھی۔ زریام نے پوری آنکھیں کھولی، انگڑائی لی تو اس کی اگلی نگاہ اپنی گود میں لیٹی جانا پر گئی، جس کے سارے بال اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھے کہ زریام نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہٹا دیے۔ ماننا پڑے گا تجھے زریام چودھری، آج وہ لڑکی تیری گود میں سو رہی ہے جو کل کو تجھے ہاتھ تک لگانے نہیں دیتی تھی۔ زریام مسکرایا اور اپنی باڈی کو حرکت دینے لگا جو ایک جگہ سو کر اسٹیچو بن گئی تھی۔ پھر اس نے موبائل اٹھایا اور وقت دیکھا، 12 بج رہے تھے۔ جانا اٹھو۔ وہ اس کا بازو پکڑے ہلانے لگا تو جانا تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھولے اس پر چیخ پڑی، چپ کرو زریام، مجھے سونے دو۔ جانا نے کروٹ بدلی اور اس کے پیٹ میں اپنا سر دی، دوبارہ سے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کب سے سو رہی ہو؟ بس کرو، اٹھ جاؤ اب۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا تو جانا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے سونے دو، تم جاؤ یہاں سے۔ وہ قسم سائی اور اس پر چلائی۔ میرے اوپر لیٹی ہو، میں کیسے اٹھوں؟
وہ آنکھیں کھول کر دیکھ ہی نہیں رہی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ تمہارے اوپر نہیں، میں بیڈ پر لیٹی ہوں۔ اس نے پورے حق سے زریام کی تھائی پر سر رکھا ہوا تھا۔ اچھا، اور اس بیڈ نے تمہیں پکڑ لیا نا، تو تم خود کو چھڑوا نہیں پاؤ گی۔ زریام نے اسے ڈرانا چاہا، لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ وہ بیڈ پر نہیں ہے۔ میرا کوشن کہاں گیا؟ وہ یہاں وہاں ہاتھ مارنے لگی۔ جانا، یہ میرا پیٹ ہے جسے تم اپنا کوشن سمجھ کر اندر منہ دیے چلی جا رہی ہو۔ وہ اندر کو منہ دے رہی تھی کہ زریام کے کہنے پر اس کی آنکھیں بک سے کھلی، اور جیسے ہی کھلی وہ اچھلتی ہوئی زریام سے دور ہوئی۔ اتنی دیر سے تم مزے لے رہے تھے، پہلے نہیں بتا سکتے تھے کیا؟ وہ بھڑک پڑی۔ اسے پتہ کیوں نہ چلا کہ وہ زریام کی گود میں سو رہی ہے؟ اٹھا تو رہا تھا، تم اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ زریام صوفے سے اٹھا کے آس پاس کا حلیہ دیکھ کر اسے چکر سا آنے لگا۔ جانا جو بال سمیٹ رہی تھی، اس کی نگاہ بھی پورے ہال میں گھومی۔ پاپ کارن کھائی کم گئی تھی اور گرائی زیادہ گئی تھی۔ جگہ جگہ پر چیزوں کے ریپر پڑے تھے، کین کے ڈبے اور کشنز وغیرہ بکھرے پڑے تھے۔ ایک پل یہ سارا منظر دیکھ کر ان دونوں کا دماغ گھوم گیا۔ انسان ہو یا جانور؟ جانا نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسا لی۔ اسے اب یہ صاف کرنا تھا۔ نہیں، اسے یہ سب نہیں ہوتا تھا۔ یہ پاپ کارن تم نے گرائی تھی۔ رات کو جب زریام نے اسے چھیڑا تو جانا نے پاپ کارن ہی اس پر الٹ دی تھی۔ اور وہ ڈرنک، وہ تم نے گرائی تھی نا؟ جانا نے تیکھی نگاہوں سے اسے گھورا۔ تم نے دھکا دیا تھا تب گری تھی۔ زریام نے فوراً ملباس پر ڈالا۔ اچھا، ساری غلطی میری ہے اب؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکا گئی۔ یہ چاکلیٹ بھی تم نے ہی کھائی ہیں۔ چاکلیٹ کے ان گنت ریپرز تھے۔ زریام، وہ زریام کو دانتوں تلے چبانے لگی تو یکدم سے زریام کی بولتی بند ہو گئی۔ کیا ہے؟ اگلے ہی لمحے اس نے شانے چکا لیے۔ جانا کی ناک کی نتیں پھولنے لگی۔ غصے سے پھٹ مت جانا، میں ناشتہ آرڈر کر رہا ہوں، فریش ہو جاؤ۔ زریام وہاں سے نکلتا اپنے روم میں آیا کہ اس کے پیچھے جانا بھی آ گئی۔ پہلے وہ فریش ہوا، پھر جانا فریش ہوئی۔ کتنی ہی دیر میں ان کا ناشتہ بھی آ گیا۔ زریام نے ٹیبل ریڈی کی، پھر ان دونوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ زریام چائے بنا رہا تھا کہ اتنی دیر میں جانا نے برتن واش کر لیے۔ مجھے رونا آ رہا ہے زریام، تم میرے لیے ایک میڈ نہیں رکھ سکتے تھے؟ ٹاول سے ہاتھ پوچھتے وہ زریام کی طرف موڑی، جو مگ میں چائے انڈیل رہا تھا۔ جانا کو اپنے پیارے پیارے ہاتھوں پر ترس آیا۔ اتنے کام اس نے کبھی نہیں کیے تھے۔ تمہیں رونا کس بات پر آ رہا ہے؟ اس نے ایک مگ جانا کو تھمایا تو وہ دونوں وہی شرط سے ٹیک لگائے کھڑے رہے۔ دیکھو میرے ہاتھ خراب ہو رہے ہیں، مجھے کام نہیں کرنے۔ اس نے اپنی ملائمی ہاتھ زریام کے آگے کیے۔ اسے ایسے کام کی شروعات سے عادت نہیں تھی، اور زریام اسے کب کام کرنے دیتا تھا جو اس کا رونا نکل رہا تھا۔ تم مت کرو نا، بیٹھ جاؤ تم۔ زریام نے چائے کا گھونٹ بھرتے جواب دیا۔ پھر کون کرے گا؟ یہ بھی ٹینشن اس سے ہی تھی۔ سارا گھر ابھی صاف کرنا ہے، اور آج تو کپڑے بھی دھونے ہیں۔ اس کی وارڈروب اب خالی ہو چکی تھی۔ جتنے بھی کپڑے تھے وہ سب پہن چکی تھی۔ مجھے تو مشین بھی نہیں چلانی آتی، میں کپڑے کیسے دھوں گی؟ کیسی ہڈرم بیوی ملی تھی اسے، جسے سنگار تو سارا کرنا آتا تھا، بس اس سے کام ہی نہیں ہوتے تھے۔ گھر میں صاف کر دوں گا اور کپڑے ڈرائی کلین کروا لیں گے۔ اس نے چٹکی سے حل نکالا۔ گھر کے کام کاج وہ پھرتی میں کر لیا کرتا تھا، باہر بھی تو وہی کرتا تھا۔ لیکن تمہیں تو کام پر جانا ہے۔ وہ سمجھ رہی تھی زریام کام پر چلا جائے گا اور اسے سارا گھر صاف کرنا پڑے گا۔ کہہ دوں گا بیوی نے گھر میں کام پر لگا رکھا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو جانا بھی ہنس دی۔ تم بہت اچھے ہو زریام۔ آخری گھونٹ بھرتے جانا نے مگ سلیب پر رکھا۔ اس کی چائے نیم گرم تھی۔ زریام ہر بار اسے چائے ٹھنڈی کر کے دیتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ گرم چائے نہیں پیتی۔ ہاں، بس ایک تم ہی بری ہو۔ زریام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے لبوں سے لگا لیے۔ جانا فوراً چھڑوا لینا چاہتی تھی، لیکن کیا کرے، مجبوری تھی۔ پورے آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں ہال میں موجود تھے۔ زریام چیزیں اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینک رہا تھا، اور جانا صوفے پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ زریام، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میں بیٹھ کر تمہیں دیکھ رہی ہوں اور تم کام کر رہے ہو۔ جانا نے لب کترا۔ تو کھڑی ہو کر دیکھ لو، وہ مذاقی انداز میں بولا، اور ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر رکھنے لگا۔ اگر میری ہیلپ کی ضرورت
ہوئی تو بتانا، وہ فارمیلٹی کے طور پر بولی۔ ہاں جانا، ذرا میرے بال تو سمیٹ دو، بار بار چہرے پر آ رہے ہیں۔ ذریعہ برش لگا رہا تھا کہ فوراً سے اس کے ہاتھ اس کے سامنے آیا اور اپنا چہرہ جھکا لیا۔ کام کے دوران بھی تم فلرٹ کرنے سے باز نہیں آتے۔ جانا نے اپنے بالوں پر لگایا کیچر اتارا اور ذریعہ کے سارے بال کیچ کرتے کیچر میں مقید کر دی۔ یہ میرا پروفیشن ہے، ذریعہ نے مسکراتے ہوئے سے آنکھ ماری۔ شرٹ اتار رہا ہوں میں۔ شرٹ کے بٹن کھولتے اس نے شرٹ اتاری۔ جانا نے فوراً نگاہوں کا رخ بدلا۔ مجھے کمرے میں چلا جانا چاہیے۔ وہ اٹھنے لگے لیکن ذریعہ نے اسے روک لیا۔ تمہیں ہیلپ کروانی ہے؟ یہیں رکو۔ وہ پورے ہال کو کلین کر چکا تھا، اب دھونے کی باری تھی۔ ذریعہ نے پائپ لگا لیا۔ وائپر تو لگا لو گے نا؟ وہ اتنی امید تو رکھ رہا تھا جانا سے، مگر نہیں، وہ ان کاموں کے لیے نہیں بنی تھی۔ کوشش کروں گی۔ جانا شانے اچکاتے صوفے سے اٹھی۔ ذریعہ نے ہال میں صرف سرف گرائے جاگ کر دی تھی کہ دفتن جانا نیچے جھکی، تھوڑی سی جاگ ہاتھ میں لی اور پیچھے چھپا لی۔ ذریعہ یہاں دیکھنا۔ وہ فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا کہ جانا کی پکار پر پلٹ کر اسے دیکھنے لگا، لیکن وہ جیسے ہی مڑا، جانا نے اسی رفتار سے جاگ والا ہاتھ اس کے منہ پر لگا دیا اور خود وہاں سے بھاگنے لگی۔ اس سے پہلے کہ ذریعہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکتا، جانا پھسل گئی، اس کا پیر مڑا اور اگلے ہی لمحے وہ لڑکھڑاتی ہوئی ذریعہ کی گود میں جا گری۔ ذریعہ صحیح وقت پر آگے ہوا تھا، ورنہ وہ دھڑام کی آواز کے ساتھ زمین بوس ہو جاتی۔ وہ گری تو ذریعہ نے موقع کا فائدہ اٹھاتے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ یک بیک ذریعہ نے اس کا چہرہ تھوڑی سی پکڑے اوپر کی، اپنے گال سے اس کا گال رگڑ دیا کہ جو جاگ ذریعہ کے گال پر لگی تھی وہ اب جانا کی گال پر لگ گئی۔ جانا کے اندر تتلیاں سی اڑنے لگی۔ ابھی وہ اٹھتی اور وہاں سے 9 2 11 ہوتی، لیکن عین وقت دروازہ پورا کا پورا چوپٹ سے کھلا۔ ذریعہ اور جانا دونوں نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا، لیکن جیسے ہی ان کی نگاہ آگے کھڑے یلدرم پر گئی، ان دونوں کو کرنٹ سے لگی۔ جانا فوراً اس کے بغل سے نکلی اور ذریعہ وہ تو یوں ہو گیا جیسے صدمے میں جا پہنچا ہے۔